کیا جادو کرنے کے لیے انس ہی ضروری ہیں یا پھر یہ خود بخود بھی ہو جاتا ہے؟ اچھا سوال ہے، یہ خود بخود بھی ہو جاتا ہے. جہاں تک تعلق ہے کالے جادو اور ایسے جادو کا کہ جس جادو کو ہم کالا جادو کہتے ہیں، تو ہر وہ جادو کالا جادو ہے جس کے پیچھے نیت جو ہے وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی ہے. ہم اس چیز پہ ضرور مہر لگا سکتے ہیں کہ پاکستان یا ہندوستان جیسے ملک میں جادو کو توڑنے والے لوگ ناکام رہتے ہیں زیادہ تعداد میں بنسبت ان کے جو جادو کر جاتے ہیں. اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ روحانی استاد کی یا استاد کی ضرورت پیش آتی ہے تو کیسے ڈھونڈیں، تو میں نے کہا تھا کوئی ضرورت نہیں جی، نہیں ڈھونڈنا چاہیے، انسان کو خود بننا ہے وہ استاد. دیکھیے میں نے اس کا مطلب کیا تھا، میں وہ کنفیوژن کلیئر کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. دریاب ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آج بہت ہی دلچسپ اور موسٹ ڈیمانڈنگ ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے. سر السلام علیکم. سر وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ سر بہت سارے سوالات ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم سوال آتے رہتے ہیں اور میں نے ان تمام سوالات کو اکٹھا کر لیا ہے. اور آج موضوع ہے سر جادو. تو سر بہت سارے لوگ جو ہے وہ جادو کا جب ذکر کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کا جادو جس کو کسی زیادہ سخت یا پاورفل جادو کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے وہ ہے جی کالا جادو. تو یہ جادو میں رنگوں کی کیا کہانی ہے، بلیک، پنک، ریڈ، اور یا محض یہ بس نام دیے گئے ہیں جادو جادو ہی ہوتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہی نہیں؟ اچھا سر، جادو والے سوال پہ تو ہم آتے ہیں کیونکہ آج کا ٹاپک ہی ہمارا وہی ہے. جی جی. لیکن کچھ سوال ہمیں بھی آتے رہتے ہیں، ہماری سائٹ پہ بھی، ہماری ٹیم کو بھی. اور اس میں سے دو طرح کے سوال ہوتے ہیں. جی جی. ایک ہوتے ہیں کوئی کمپنی لیول کے لوگ ہوتے ہیں، اسپانسرس لیول کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے اور آپ کی ٹیم سے رابطہ کرنے کی بات کرتے ہیں. جی 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 جی. دوسرا یوٹیوب کے حوالے سے لوگ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ سب چاہتے تو ہیں کہ یوٹیوب کوآپریٹ کریں، اپنا چینل بنائیں، سب کچھ کریں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے کرنا ہے. تو پہلے بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یا تو آپ کے کوئی ایسی کلاسز ہوں آن لائن یا کوئی پروسیس ہو جو لوگوں تک پہنچ جائے کہ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ آپ ماشاء اللہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ بھی ہیں، لیکن لوگوں کو آپ کی وہ سائڈ بیک بیہائنڈ دا کیمرہ سائڈ نہیں پتہ کہ وہ آپ سارا آپ کی ٹیم کیسے اس کو کرتی ہے آپ کی گائیڈنس میں. تو اس کے حوالے سے بھی آپ نے پہلے جواب دینا ہے تاکہ ہم ٹاپک پہ آئیں. اچھا، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے میرے لیے بھی، کیونکہ یہ بہت سارے لوگ مجھ سے ہمارے کامنٹ سیکشن میں بھی اور پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو کسی قسم کا اس طرح کا کورسز کی طرف تو میں آج تک نہیں گیا. اور یوٹیوب کے حوالے سے دریاب بھائی، میں جن لوگوں کو نہیں پتہ وہ یہ جان لیں کہ میں پچھلے کوئی 10 سال سے منسلک ہوں ڈیجیٹل میڈیا کی انڈسٹری سے، اور ہم باقاعدہ جو ہے وہ سروسز کا کام کرتے ہیں جو اکثر میں کہہ رہا ہوتا ہوں. اور آپ کو تو شاید یہ پتہ ہی ہے کہ تاخیر ہو گئی پوڈ کاسٹ میں اور اس میں پھر اسی طرح کی مصروفیات ہوتی ہیں. تو کورس سر ہم نہیں کراتے کسی قسم کا، نہ میں کرواتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ انفرادی طور پہ مختلف صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے. کسی کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے، کسی کا ایجوکیشن لیول کیا ہے، کسی کے انٹرسٹس کیا ہیں، کسی کی اسکل سیٹ کیا ہے اور اس کے پاس وقت کتنا ہے. تو یہ طے کرتی ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر اپنی ڈیجیٹل جرنی سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے، یوٹیوب سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے. آج کل کیونکہ پوڈ کاسٹ کا دور ہے تو ہم باقاعدہ پوڈ کاسٹ ایک اسٹوڈیو بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ پوڈ کاسٹ. تو اس کے لیے ہر شخص کو انفرادی طور پہ وقت چاہیے ہوتا ہے. تو اس کا پیٹرن بڑا سادہ سا ہے کہ ہم اس کو کوئی بھی شخص جب ہم سے رابطہ کرتا ہے تو ہم انڈیویجول کنسلٹنسی دیتے ہیں اور وہ اینڈ ٹو اینڈ ہوتی ہے. لائک وہ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ اس کی سب سے پہلے تو یہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے کوئی شخص جو ہے وہ اس انڈسٹری میں آ سکتا ہے. اگر وہ پوڈ کاسٹ کرنا چاہ رہا ہے، یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے، اپنی ڈیجیٹل جرنی سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈسکشن کے بعد ہی یہ طے کر لیتے ہیں کہ انہیں یہ کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا. اچھا، اس کے بعد دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر کسی شخص نے یہ طے کر لیا کہ وہ کرنا چاہ رہا ہے تو ہم نیش ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ مل کے یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ نیش کیا ہوگی.
اس کے بعد پھر اس کے لیے باقاعدہ یوٹیوب کے متعلق انفارمیشن، اور پھر اگر آپ اس کو یہ نام دے دیں کہ اس کی ٹیکنیکل سائٹ ساری سمجھا کے ریکارڈنگ، ایڈیٹنگ، اپلوڈنگ، SEO ایوری تھنگ، تو وہ پھر ایک انسان کو سب کچھ سمجھ آ جاتی ہے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق۔ اگر ہم جو بہت سارے لوگ جو ہمارے کامنٹ سیکشن میں بھی پیج پہ یا ای میل پہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ کورس لانچ کر دیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ ایک اسکل بیسڈ چیز ہے، اگر 50 لوگوں کو میں اکٹھا بٹھا دوں تو اگر تو کوئی یہ نصاب ہو تو نصاب تو پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی اسکل کو سیکھنا ہے تو اس شخص کی ریکوائرمنٹ اور اس کی اپنے حالات اور چیزیں دیکھتے ہوئے، اس کی ایجوکیشن لیول دیکھتے ہوئے ہی طے کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہم سے اس سے پہلے کنسلٹنسی لے چکے ہیں اور سٹارٹ کر رہے ہیں، بڑے سکسیزفل یوٹیوب چینل رن کر رہے ہیں، ہم خود بھی کوئی 10 سے زائد پلیٹ فارم آپ کے تو علم میں ہے رن کرتے ہیں، تو ان میں سے بیشتر لوگوں کا یہ ضرور ہے کہ آپ ایکسپینسو کنسلٹنسی دیتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری کنسلٹنسی میں یہ چیز بڑی اہم ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ اس پروسیس سے گزر جائیں گے تو شاید بہت ساری انرجی، ٹائم اور پیسے آپ کے بعد میں بچ جائیں۔ تو یہ اس کا سر جواب ہے، اور آپ میں سے کوئی لوگ اگر رابطہ کرنا چاہیں گے تو ہمارا نمبر آ رہا ہوتا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ٹیم اویلیبل ہوتی ہے، وہ آپ کو گائیڈ کر دے گی۔ آپ یوٹیوب کی جرنی سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کانٹینٹ کریشن کی جرنی سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، پوڈ کاسٹ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو اس سے متعلق تمام تفصیلات مل جائیں گی۔ بیک ٹو دا ٹاپک سر، اور میرے خیال میں ایڈریس ہو گیا ہوگا لوگوں کو۔ ہم نے شاید لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں تو ہم نہیں بتا سکے، تو آج جو ہے وہ ہم، لیکن اچھا ہے آپ نے بتایا نا، اب مزید جو سوال ہوں گے وہ لوگ پوچھ، ہاں وہ لوگ پوچھ لیں گے جی۔ اچھا سر، تو جادو کی طرف آتے ہیں کہ یہ عام آدمی جو ہے اس کو ہر وقت وہم رہتا ہے کہ یہ ہماری آج موٹر خراب ہوئی تو ہمارا ایک ٹیم ممبر ہے کہتا ہے پتہ نہیں کیا جادو ہو گیا، مطلب جادو کو ہم نے موٹر کے خراب ہونے سے بھی منسوب کر رکھا ہے، تو اس کی کیا وضاحت ہے؟ اچھا دیکھیں، پہلے تو جادو کو سمجھ لیتے ہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر میں کوئی چیز اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھ دیتا ہوں تو آپ کو میں اٹھاتا ہوا دکھوں گا، تو وہ کوئی جادو یا کوئی بہت اچنبے کی بات نہیں ہے کہ فون ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ چلا گیا۔ صحیح۔ لیکن یہی کوئی ایسی چیز اٹھا کے رکھ دے گی جو ہماری نظر سے اوجھل ہے، تو ہمیں لگے گا کہ یہ جادو ہو گیا، کہ اچانک سے کوئی چیز اٹھا کے کسی نے رکھ دی اور وہ دکھا بھی نہیں۔ تو اگر کسی چیز کو یا کسی امر کو یا کسی ہیپننگ کو کوئی غیبی چیز عمل میں لے آئے تو ہم اس کو جادو کی کیٹیگری میں لے آتے ہیں، فار دا سیک آف ڈسکشن، کہ ہم اس کو کہیں گے یہ جادو ہی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گی بغیر کسی ویزیبل ایکٹیویٹی کے۔ تو اگر تو کسی چیز کی انویزیبلٹی ہی کسی چیز کو جادو کرتی ہے تو تمام کی تمام دنیا جادو سے بھری ہوئی ہے، کہ یہ بادل کیسے بنتے ہیں، یہ بھی ایک جادو ہے، بادلوں میں سے پانی کیسے برسنا شروع ہوتا ہے، یہ بھی جادو ہے۔ یہ تو سائنس نے آ کے ہمارے بہت سے جادو جو ہیں وہ ٹینجبل کرنے شروع کر دیے، تو اب ہمیں وہ جادو نہیں لگتے۔ ورنہ ریلیجن تو ازل سے یہ غیبی طاقتوں کی انوالومنٹ انسان کی پیدائش سے لے کے یعنی اس کی جسم میں روح پھونکنے سے لے کے اس کی روح نکالنے تک، اس کے خواب سے لے کے اس کے تمام وہ معاملات جو اس کی سمجھ سے باہر ہیں، سمجھ سے بالا ہیں، ان سب کو ہم جادو ہی کہتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے کالے جادو اور ایسے جادو کا کہ جس جادو کو ہم کالا جادو کہتے ہیں، تو ہر وہ جادو کالا جادو ہے جس کے پیچھے نیت جو ہے وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی ہے۔ اچھا، ہر وہ جادو جس کی انٹینٹ بری نیت سے شروع کی جائے تو وہ جو بری نیت ہے وہ جادو کو کالا عمل کر دیتی ہے۔ کوئی بھی عمل کالا عمل ہے، کوئی بھی علم کالا علم ہے جس کی نیت اس کو برائی کے رخ میں ڈال دے گی۔ شاید یہ اس لیے کہ کسی کی لائف کو ڈارکر سائڈ پہ آپ لے کے جا رہے ہیں تو اس سے منسوب کیا گیا ہے کہ یہ نیت کا رنگ ہی بلیک ہے۔ اچھا،
یعنی اگر کسی کی نیت میں برائی آ گئی ہے تو اس میں برائٹنس ختم ہو گئی ہے, برائٹنس ختم ہو گئی, کوئی کلر نہیں ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی, اس نے سب کچھ ایبزارب کر کے کالا رنگ بنا لیا ہے. یعنی اگر ہمیں کسی لینس سے نیتیں نظر آنا شروع ہوں تو اچھی نیتیں برائٹ سن لائٹ کی صورت اختیار کریں گی, یا اور سن لائٹ کی مزید 7 رنگوں کو کوئی دیکھ سکے مزید ان ڈیپتھ. اور اگر بری نیت ہوگی تو وہ صرف بلیک نظر آئے گی. اچھا ضریاب بھائی, اب اس کو واضح کر دیں کیونکہ ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہوتا ہے اس کی دیوار بھی بلیک ہے اور آپ نے بلیک کلر کے کپڑے بھی پہن رکھے ہیں اور آلموسٹ ہمارے کیمرہ ایوری تھنگ, تو یہ کلر کو کئی لوگ اس سائڈ پہ نہ لے جائیں, یہی نہ سوچنا شروع کر دیں کہ یہ کالا رنگ ہی ٹھیک نہیں ہوتا. نہیں, کالا رنگ دیکھیں, کالا رنگ کیا ہوتا ہے یہ تو ہمیں پتہ چل گیا نا کہ جب سارے جس رنگ میں ابزارب ہو جاتے ہیں وہ بلیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیت اگر صاف ہو تو ایک پرزم کی طرح, جیسے سورج کی روشنی پرزم میں سے گزر کے 7 رنگوں میں بکھر جاتی ہے. پرزم کیا ہے؟ وہ صاف شفاف آئینہ. جیسے اس صاف شفاف آئینے کو میلا کر دیں گے اور اس کو برا کر دیں گے تو وہ بلیک ہو جائے گا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بلیک چیز بری ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ ہر بری چیز بلیک ہے. یعنی وہ عمل اور وہ علم اور وہ جادو جو بری نیت سے جس میں برائی آ گئی وہ بلیک میجک یا کالا عمل یا کالا علم یا کالا جادو بن جاتے ہیں. اب یہ تو بیسک ڈفرینس ہو گیا جادو اور کالے جادو کا. پہلی بات تو یہ کہ آپ کے سوال کا ایک حصہ تھا کہ یہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں. تو اگر تو کوئی شخص قرآن پہ یقین رکھتا ہے, صرف قرآن پہ بھی, تو قرآن اٹ سیلف جادو اور کالے جادو کو انڈورس کرتا ہے کہ یہ ہوتا ہے. سورہ ناس اور سورہ فلق 2 بڑے خوبصورت چیپٹرز ہیں قرآن پاک کے. یہ دونوں ہیں ہی ان بری نیت والے عملیات کے بچاؤ کی شیلڈز. سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ایک آیت میں کہتے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ. عقدہ کہتے ہیں کسی راز کو یا کسی گرہ کو, کسی بندھی ہوئی چیز کو. وہ کیا شعر ہے وہ کہ جو ہمت بڑھی کیا سے کیا ہو گیا, جو ہمت بڑھی کیا سے کیا ہو گیا کہ عقدہ ہر ایک مجھ پہ واہ ہو گیا. یعنی گرہ کھل گئی, کوئی پزل سالو ہو گیا. تو عقدہ جو ہوتا ہے وہ کسی بند چیز کو. اس آیت میں فی العقد جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ گرہ کے لیے ہوا ہے. گروں پہ پڑھ پڑھ کے پھونکنے والیوں کے شر سے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ. اور کس کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ گرہوں پر پڑھ پڑھ کے پھونکنے والیوں کے شر. فیمیلز, جو وہ عورتیں جو گرہوں کے اوپر جادو منتر کی عملیات کی چیزیں پڑھتی ہیں اور پھونکتی ہیں جادو کو عمل میں لانے کے لیے, ان کے شر سے. اب جب قرآن کی آیت اتنی اسپیسیفک ہو جاتی ہے تو پھر شک شبہ ختم ہو جاتا ہے کہ جادو ہے یا نہیں ہے. جادو ہے تو یہ آیت ہے, اور یہ آیت اس جادو کا توڑ ہے. اگر کچھ ہے تو اس کا توڑ ہے یہ آیت, ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایسی آیت نہ ڈالتے. اور یہ تو ایک آیت ہے. سامری کے جادو کی 2-3 جگہ کتنے الیبریٹ سورہ الاعراف میں بھی اور سورہ صاد میں آئی تھنک 2 صورتوں میں یہ سامری کے جادو کا ذکر ہے. پھر ہاروت اور ماروت کی کہانی کا جو ذکر ہے سورہ بقرہ میں. پھر جو اسرائیلیات ہیں یعنی بنی اسرائیل کی تمام تعلیمات جو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ سے کے بعد کے ایرا میں جو اس کی تفاسیر میں, بائبل کی تفاسیر میں جو کتابیں چھپتی رہیں, آج تک چھپتی ہیں, جو چیز قرآن سے کانٹرڈکٹ نہیں ہوتی وہ اسرائیلیات کی کتابیں بھی ہمیں پڑھنے کی کھلی اجازت ہے اور اس پہ بلیو کرنے کی اجازت ہے جو قرآن سے کانٹرڈکٹ نہیں ہوتی. تو وہ بھی بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان تمام قصوں کو. ہاروت ماروت سے بھی انسانوں نے کیا سیکھا تھا؟ جادو سیکھا تھا. اور اس جادو سے کیا سیکھا تھا؟ میاں بیوی میں آپس میں تنازع کیسے پیدا کرتے ہیں, یہ جادو خاص طور پہ سیکھا تھا. یہ قرآن ٹیسٹیفائی کرتا ہے اس کو. سورہ بقرہ کی یہ کوئی 102 اور 100 نمبر آیت ہے جس میں یہ باقاعدہ یہ ذکر ہے اس کا.
اب اگر فرشتے اترے ہیں اللہ کے حکم سے اور وہ انسانوں کو کوئی جادو بھی سکھا رہے ہیں، اس نیت سے نہیں کہ وہ برا کریں گے، اس نیت سے کہ ان کو پتہ ہو کہ یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے، لوگوں نے اس کا استعمال شروع کر دیا اور میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے شروع کر دیے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کے ایک سوال کا جواب کہ کیا جادو پریکٹیکلی کچھ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں، تو واقعی قرآن ٹیسٹیفائی کرتا ہے کہ نہ صرف کر سکتا ہے بلکہ کیا تھا اس نے، جب ہاروت ماروت نے یہ جادو سکھا دیے تھے. اب مطلب کیا ہے اس بات کا کہ کالا جادو ہے، اس کی نیت اس کو کالا جادو کر دے گی، اور اس جادو کے اثر سے اگر میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں یا اور کسی قسم کا رزق کی تنگی ہوتی ہے یا دماغی طور پہ انسان جو ہے وہ اس قابل نہیں رہتا، ایسی بیماریوں میں، نفسیاتی بیماریوں میں ملوث ہو جاتا ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ وہ روزی کما سکے، تو ظاہر ہے رزق میں تنگی آ جائے گی. اب یہ باتیں کہ جو نصیب میں لکھا ہے وہ تو ملے گا وہ الگ چیپٹرز ہیں. اس چیپٹر میں جب ہم جادو کو ڈسکس کرتے ہیں تو یس، قرآن ٹیسٹیفائز کہ بلیک میجک ایگزسٹس، اور یہ بلیک میجک جو کرتے ہیں وہ اس کی نیت اور اس کے ارادے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. نیت یہ کہ وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، ارادہ یہ کہ کس طرح سے پہنچانا چاہ رہا ہے، میاں بیوی کے تعلقات خراب کر کے یا روزی رزق میں بندش کر کے یا کسی کو ایسے رستے پہ ڈال کے کہ وہ دماغی طور پہ اور فزیکلی بھی وہ کمزور ہو جائے یا بیمار ہو جائے یا اپنے آپ کو مارنے پہ یعنی خودکشی تک پہ وہ راغب ہو جائے. تو یہ وہ نوبت ہوتی ہے جس نوبت پہ کالا جادو لے جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے، یہ ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، تو ایک بڑا ہم نے اس سے پہلے یہ چیز ڈسکس کی ہے کسی ایپیسوڈ میں، لیکن اب کیونکہ یہ ہم موضوع کے طور پہ لے کے چل رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک یہ میسیج بھی پہنچ جائے. سب کانٹیننٹ میں، یا چلیں آپ یوں کر لیں کہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو ایک عام خیال یہ ہے کہ یہ جادو جنات کی شکایات جو ہیں وہ کم پڑھے لکھے لوگ زیادہ تر کرتے ہیں. دیہات میں رہنے والے لوگوں کے اوپر یہ جادو کے اثرات کیوں زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، اور ایک شخص جو کہ اپنی بڑی خوشحال لائف کسی کارپوریٹ سیکٹر میں یا کسی بڑے شہر میں اور زیادہ پڑھا لکھا گزارا، تو اس پہ جادو کے کیوں اثرات نہیں ہوتے. اس کو ہم ریلیٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ رورل ایریا میں چھوٹی سی بات پہ لوگ کہتے ہیں بس جی میرا رزق بند ہو گیا، بڑے سال سے کاروبار چل رہا تھا بند ہو گیا. تو یہ خیال کیا ٹھیک ہے پھر کہ وہاں پہ کچھ زیادہ اثرات ہیں؟ اور دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ بر صغیر کے خالی مسائل نہیں ہیں، ویسٹ میں بھی جادو، کالے جادو اور ان سب چیزوں کا اتنا ہی رجحان ہے جتنا یہاں، بلکہ ویسٹ میں سپرسٹیشنز جو ہیں، توہمات جو ہیں، یہ ہم سے بھی زیادہ قسموں کی پائی جاتی ہیں. اچھا، وہاں پہ شاید وہ یہ جو کلاسیفیکیشن میں نے آپ کو بتائی ہے وہ نہ ہو. یہاں پہ جو ہے وہ اب میں نے جیسے کہ بتایا کہ کم تعلیم یافتہ اور رورل ایریا، ریموٹ ایریا میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ زیادہ شکایات کرتے ہیں. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں یعنی اس نقطہ نظر سے اختلاف رکھتا ہوں، وہ ایسے کہ جہاں تعلیم کا رجحان کم ہوتا ہے وہاں پہ عقائد کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. اچھا، یعنی وہاں پہ صرف کالے جادو یا اس طرح کے توہمات کے اوپر ہی عقیدہ زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتا، اللہ پہ بھی عقیدہ وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ تعلیم کم ہوتی ہے. جتنے تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ تعداد میں دین سے زیادہ دور ہیں. جی صحیح. اگر ہماری شرح خواندگی دیکھی جائے پاکستان کی تو بڑی کم پرسنٹیج ہے شرح خواندگی کی. اب لیٹس اسیوم 20% میرے اندازے میں تو 20% بھی نہیں ہے ویسے، لیکن لیٹس اسیوم کہ 20% ہماری لٹریسی ریٹ ہے پاکستان کا، تو 80% تو آپ لے آئیں الٹریسی میں. اس 80% میں آپ کہہ رہے ہیں کہ شرح زیادہ ہے ان لوگوں کی جو ان چیزوں پہ بلیو رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے اگر 80% آف 200 ملین پیپل بلیو ان سم تھنگ تو تعداد میں زیادہ ہی ہوں گے، کیونکہ 20% تو ٹوٹل اگر سارے کے سارے بھی 20% نہ بلیو رکھتے ہوں اور صرف 30% 40% آف الٹریٹ پیپل بلیو، تو ویسے ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو 15-20% ہمارے لٹریٹ لوگ ہیں، خواندہ لوگ ہیں، وہ تو دین سے ویسے ہی دور ہیں. اور کمنگ بیک ٹو یور کویسچن، جو کم پڑھے لکھے لوگ ان چیزوں کے اوپر زیادہ اس رجحان میں ہوتے ہیں، وہ جاتے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس ہی ہیں اس کے علاج کے لیے، اور پڑھے لکھے لوگ انڈورس کرتے ہیں اس کو کہ ہاں جادو ہوتا ہے. تو کم پڑھے لکھے لوگوں کو یا ان پڑھ لوگوں کو
پڑھے لکھے لوگ ہی ری افرم کرتے ہیں کہ جادو ہوتا ہے, تب جا کے ان کے عقیدے مزید پکے ہوتے ہیں کہ سانو تو پڑھے لکھے بندے نے کہتا ہے, سانو تو استاد جی نے کہتا ہے, پیر جی نے کہتا ہے, انہوں کو علم ہے, اور واقعی وہ عالم لوگ ہوتے ہیں, یا قرآن کا علم ہوتا ہے یا حدیث کا علم ہوتا ہے ان کے پاس, یا کم از کم جادو توڑنے کا علم رکھنا ایک نا علم رکھنے والے سے ان کو معتبر کر دیتا ہے, عالم کر دیتا ہے. جب عالم ہی سیکنڈ کر دیتا ہے تو کم علم والے مہر لگا دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں پڑھے لکھے نے کہا ہے کہ جادو ہوتا ہے. تو ذریعہ بھائی اس کا مطلب تو یہ بھی ہوا کہ پھر اگر اس تعداد کی ریشو کے اوپر ہم بات کریں تو پھر اس میں جو ہے وہ مس لیڈ کرنے والوں کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہوگی. بہت سارے لوگ اس کو اپرچونٹی سمجھ کے دیہاتوں میں جو ہے وہ اس کو کاروبار کی شکل دے دیتے ہیں, اور وہ بیٹھ جاتے ہیں اور ہر آنے والے کو کہتے ہیں ہاں جی آپ پہ جادو ہو گیا. جی میں مانتا ہوں یہ ایکسپلائٹیشن ہر سطح پہ ہر چیز میں ہوتی ہے, لیکن وہ بہت کم ریشو ہوتی ہے, اس کو ڈسکس کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. وہ ہر جگہ ہوتی ہے, وہ مسجد میں بھی چندہ چوری ہوتا ہے. اب میں یہ تو نہیں کہتا نا ساری مسجدوں میں ہوتا ہے, سرٹن مسجدوں میں ہوتا ہے. وہ ہر ادارے میں, اسکول میں بھی چوری ہوتی ہے, وہ ہسپتالوں میں گردے بکتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم کوئی ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے کے سب کوئی فارغ کر دیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دا ریزن جس وجہ سے یہ امپریشن پھیل گیا نا کہ جیسے ایکسپلائٹیشن زیادہ ہے اس سوچ کی, وہ اس لیے کیونکہ جادو ایک غیبی چیز ہے. یہ سمجھنے والی بات, اس کا توڑ بھی کسی غیبی طاقت سے ہی ہو سکتا ہے. جی. اب اس غیبی طاقت کا مقابلہ ایک اور غیبی طاقت سے ہے, تو یہ ڈپینڈ کرے گا کہ جس نے وہ انیشیٹ کیا وہ کتنا تگڑا ہے اپنی غیبی طاقت کو استعمال کرنے میں, بمقابلہ اس شخص کے جو اس کا توڑ کرنے آ رہا ہے وہ کتنا تگڑا ہے ایک غیبی طاقت کو کنٹرول کرنے میں. اب اگر پڑھا لکھا آدمی, دونوں طرف پڑھے لکھے ہیں تبھی یہ چیز ہو رہی ہے, وہ نیگیٹو علم یوز کر رہا ہے کالے علم والا, لیکن پڑھا لکھا ہے تو کچھ پڑھ کے پھونکوا رہا ہے یا پھونک رہا ہے. صحیح. اور جو توڑ رہا ہے وہ بھی کوئی قرآن کی آیات سے یا اور کسی دینی ذرائع سے وہ اس کا توڑ کر رہا ہے. اب ان دونوں کے علم کا مقابلہ ہو رہا ہے, اب یہ جادو کا مقابلہ نہیں ہو رہا. صحیح. اور علم کے بعد ان کے عقائد کی طاقت, توکل کا بھی مقابلہ ہو رہا ہے. اس کا بلیف کتنا اسٹرانگ ہے اپنے ہاتھ پہ, ہنر پہ, اپنے علم پہ جس سے وہ کالا جادو کر رہا ہے, اور اس کا کتنا اسٹرانگ بلیف ہے جو اس کو توڑ رہا ہے. اب اگر مجھے اور آپ کو, ہم 10 لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں ایسوں کو, 100 لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں سیمپل کے لیے کہ جو جادو توڑ سکتے ہیں, ہمیں 100 میں سے اگر 90 لوگ ایسے ملیں جن کی عقائد تگڑے نہیں ہیں اور وہ نہیں توڑ کر سکے, تو ہم اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم پورے کانسیپٹ پہ مہر لگا دیں کہ جادو کا توڑ ایگزسٹ نہیں کرتا. ہم اس چیز پہ ضرور مہر لگا سکتے ہیں کہ پاکستان یا ہندوستان جیسے ملک میں جادو کو توڑنے والے لوگ ناکام رہتے ہیں زیادہ تعداد میں بنسبت ان کے جو جادو کر جاتے ہیں. اور اس کی بھی میں وجہ بتاتا ہوں. صحیح. جو کالا جادو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی آتا ہی تب ہے جب وہ اپنا ایمان, اپنا عقیدہ, اپنا بلیف, اپنا توکل اس شخص کے حوالے کر دیتے ہیں. اچھا. یہ بری نیت کا پہلا ایسپیکٹ ہے جو سب سے خطرناک ایسپیکٹ ہے, جس کی وجہ سے قرآن جو ہے یا تمام دیگر مذاہب جو ہیں وہ کالے علم کی طرف جانے سے مانعت ہے. جس وجہ سے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے توکل ہٹا کے ایک عامل کے اوپر اپنا پورا عقیدہ بیس کر دیا کہ اب یہ شخص جو ہے فلاں شخص کو نقصان پہنچائے گا میرے کہنے پہ, میرے پیسے دینے پہ یا فلاں کرنے پہ. تو اس کا ایمان تو سائڈ پہ رہ گیا, اس کا ایمان آ گیا اس کے کنٹرول میں جو عامل ہے. اب مقابلے میں کیا ہوتا ہے, جس کے اوپر جادو ہوا ہے اس کے جب رشتہ دار جاتے ہیں وہ بلیورز ہیں, وہ کسی عامل پہ نہیں یقین کرتے, وہ کسی بزرگ پہ بھی ایمان نہیں رکھ رہے ہوتے کہ یہ پتہ نہیں توڑ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. تو بیسک عقائد کی پختگی تو ویسے ہی ان لوگوں کی طرف چلی گئی جو کالے علم کی طرف ہے. پھر جب ہم جیسے لوگ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کہ جی نہیں توڑ تو کسی کو آتا ہی نہیں, ایکسپلائٹ ہوتے ہیں, تو جو رہا سا عقیدہ ہوتا ہے کسی کا ایک قرآن پہ یا اس کی صورتوں پہ اور یا بزرگوں پہ, وہ بھی شیٹر ہو جاتا ہے. تو بڑے ٹوٹے پھوٹے عقیدے کے ساتھ کسی بزرگ کو کہتے ہیں جی میرے پتر تے جادو ہو گیا یا سنے ہیں ہوا ہے کنفرم کر دو تو اسے توڑ کر سکتے ہو, وہ آگے سے کہے گا ہاں جی میں کر لوں گا. لیکن بلیف تب تک نہیں ہوگا جب تک اس کا جادو ٹوٹے گا نہیں. بلیف بعد میں اسٹیبلش ہوتا ہے ایک شریف آدمی کا, جبکہ ایک برے آدمی کا بلیف پہلے اس کے حوالے ہوتا ہے کہ جادو کر لے گا یہ. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, تصوف جو ہے نا, مجھے تو تصوف بہت امپریس کرتا ہے. اس لیے نہیں کہ
باقی امپریسو نہیں ہے، اس لیے کہ تصوف نے اتنے ڈیٹیل میں ان چیزوں کے جواب دیے ہوئے ہیں. تصوف میں جتنے بھی شیخین ہیں تصوف کے، چاہے وہ شیخ ابن عربی ہوں یا ان سے پہلے امام غزالی ہوں یا بیچ میں علی حجویری ہوں رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ ایک عالم کو ڈیفائن کرتے ہیں جس کو میں ذاتی طور پہ جس کو عالم اسباب کہتا ہوں اس دنیا کو. جی جو تصوف میں جان کے وہ اصطلاحات نارملی یوز نہیں کرتا، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ اتنی ٹف ٹرمز آ جاتی ہیں، پھر ان کا سوال الگ سے آتا ہے. جی. لیکن تصوف میں ایک اصطلاح ہے، اس کو کہتے ہیں، جو خاص طور پہ امام غزالی نے استعمال کی ٹرم اور شیخ ابن عربی نے کی، وہ ہے عالم المثال. عالم المثال، جیسے ایک عالم فزیکل ہے، ٹھیک ہے، جس کو میں عالم اسباب کہتا ہوں. صحیح. تصوف والے عالم ناسوت کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. میں جس کو عالم اسباب فزیکل ورلڈ کہتا ہوں، تصوف کے شیخین اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں. عالم ناسوت وہ ہے جس میں ایوری تھنگ از فزیکلی پریزنٹ، میں آپ یہ سب کچھ جو دکھائی دے رہا ہے. جی. اور پھر ہوتا ہے ان کا عالم ملکوت. صحیح. اب یہ ٹرمز تھوڑی ڈیفیکلٹ ہیں، ایک دفعہ خالی سن لیں سننے والے. بے شک ابھی کیونکہ ہم اس ٹرمز کو نہیں بتا رہے، میں خالی آپ کو ایک میکنزم بتانا چاہ رہا ہوں تصوف کا. جی. تصوف والے کہتے ہیں عالم ناسوت، عالم ملکوت. عالم ملکوت وہ ہے جس میں تمام ملک یعنی فرشتے، جنات، یہ غائب کی دنیا. صحیح. اب ہمارے ساتھ اٹیچڈ عالم ملکوت میں یہ سارے، یہ دونوں فرشتے اور تمام جنات اور یہ سب کچھ آ جاتے ہیں. پھر آتا ہے عالم المثال. صحیح. یا عالم مثال. عالم المثال وہ ہے جس میں ہمارے خواب، الہام، کشف، جادو کا توڑ، یہ عالم المثال میں آتے ہیں. پھر ان کا پھر عالم جبروت ہے، پھر عالم لاہوت ہے، وہ الگ چیپٹرز ہیں. لیکن یہ جو عالم المثال ہے نا، اس کا میں ذکر کیوں کرنا چاہ رہا ہوں. جی. شیخ ابن عربی کہتے ہیں کہ غیب کی دنیا کا مظہر حاضر کی دنیا ہے. اب اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ میری سوچ کا اظہار میرے الفاظ ہیں. صحیح. اب میرے الفاظ آپ کو دکھائی تو نہیں دے رہے نا، لیکن میں جو کچھ بول رہا ہوں وہ ہے کہ آپ کے دماغ میں کلیئر پکچر دے رہے ہیں کہ ذریعہ آپ کیا بول رہا ہے. جی. یہ ہے ایک غائب کی چیز کا حاضر میں کسی ایسی صوتی صورت میں آنا، یعنی ساؤنڈ کی صورت، ویو کی صورت میں جا رہی ہے میری بات، لیکن ایک پریکٹیکل ٹینجبل آنسر ٹو ان دی انویزیبل ریلم، ایک آنسر جنریٹ کر رہی ہے دماغ میں، دل میں، یہ سوچ میں، تخیل میں، امیجنیشن میں. ہم جو کچھ بات کر رہے ہیں وہ ویزیبلی نظر تو نہیں آ رہی. جی بالکل. اب میں کوئی جو چیز نظر نہیں آتی اس پہ یقین کیسے کروں؟ تو میری باتیں تو نظر ویسے بھی نہیں آ رہی، لیکن ایک ایک بات اپنا اثر کس لیول پہ دکھا رہی ہے. جی. یہ ہے تصور کا مظہر، تصویر. ونڈرفل. اب یہ کسی نے پینٹنگ سوچی پہلے، جی. اور اس کو جب وہ دکھا دیا اس نے، تو اس نے کیا کیا؟ غیب سے حاضر میں لایا اس کو. شیخ ابن عربی کہتے ہیں کہ ہمارا جو بلیف ہے، جی، ہمارا جو انٹینٹ ہے، نیت ہے جو ہماری، یہ اتنے اسٹرانگ ویپنز ہیں کہ اگر ہم اس کا استعمال کریں تو اس کا مظہر، اس کی ریئلٹی عالم ناسوت میں یا عالم اسباب میں ویزیبلی دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے. اور کتنی سچی بات ہے یہ پینٹنگ مثال ہے اس کی. جی. اسی طرح اگر کوئی جادو کی بات کرتا ہے اور وہ جادو اتنے پاور کے ساتھ وہ اس کو مینیفیسٹ کرتا ہے، تو وہ فزیکلی اس کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب جو افیکٹ ہی ہے اس کا، جو پسماندگان ہے، ان بیچاروں کو کیا پتا کہ کوئی جادو کر رہا ہے، ان کی مینیفیسٹیشن تو ہے نہیں اس میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی مینیفیسٹیشن مجھے کیسے ڈیمیج کر رہی، جبکہ میری تو کوئی مینیفیسٹیشن اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. جی. کتنا جینوئن سوال ہے. بالکل. اب شیخ ابن عربی یا تصوف والے اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے نفس کی شیلڈ کے اوپر کام کرو، اپنے نفس کو تگڑا کرو، اپنے نفس کو مسلمان کرو، اپنے تابع کرو، اس کو دین سکھاؤ، اس کو قرآن سکھاؤ، اس کو پتہ ہو کہ پروٹیکشن
انوالنٹری بھی ہو, یعنی میں نہ بھی چاہتا ہوں تو میرا نفس مجھے پروٹیکٹ کر رہا ہو. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ روحانی طور پہ اور فطری طور پہ یا روحانی طور پہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ باوجود کوشش کے ان کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا, ایسا ہے؟ جی جی. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کی اٹیمپٹ ہوئی, جی جی جی, تو کیا ہوا؟ کوئی فرشتے تو نہیں تعینات ہو گئے تھے جادو کو بچانے کے لیے, یا کوئی کسی کمرے میں تو قید نہیں کر دیا گیا تھا نعوذ باللہ ان کو وہ پروٹیکٹیو شیلڈ کا خالی مینیفیسٹیشن کا ہی کہا گیا تھا نا کہ یہ دعا پڑھیں. جی جی جی, جیسے وہ دعا پڑھ رہے ہیں تو وہ مینیفیسٹیشن والا پروسیس شروع ہو گیا نا. ایک سب کانشیس سے کانشیس اسٹیٹ کے اوپر ایک چیز اپلائی ہوئی اور وہ فزیکلی اپنی شیلڈ اسٹیبلش کر رہی جو نظر نہیں آ رہی, جیسے ہماری باتیں نظر نہیں آ رہی. اچھا دریا بھائی, اب یہاں پہ نا یہ ایک بڑی ہی کنفیوژن, یہاں تک ابھی جو ہماری ڈسکشن ہوئی, ایک چیز بڑی زبردست ہے, دریاب بھائی سے جب بھی کسی موضوع کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا ایک اتنا ڈفرینٹ اینگل ملتا ہے, وہ بالکل رسمی نہیں ہوتا, اس سے پہلے نہیں سنا ہوتا, اور یقیناً آپ لوگ بھی اتنے ہی محظوظ ہوتے ہیں. سر, جن لوگوں کو یہ وہم ہے کہ ان پہ جادو ہو گیا, کوئی سمٹمز آنا شروع ہو گئے ہیں ان کو, مثال لے لیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ بلا وجہ بیمار رہتا ہے اور اس کی رپورٹس میں کچھ نہیں آتا, یہ کامن باتیں ہیں. اچھا, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس لیب سے وہ ٹیسٹ کرا رہا ہے وہ لیب ٹھیک نہ ہو, ٹھیک ہے, کیسے پتہ چل جائے اس شخص کو کہ مجھے اب یہ جو مسئلہ ہے روحانیت کی طرف ہی اس کا حل موجود ہے, یا پھر میرا مسئلہ جو ہے وہ میڈیکل سائنس سے حل ہوگا, باوجود اس کے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ پیرلل لے کے چلنا شروع کر دیں دونوں چیزوں کو. لیکن اگر کسی شخص نے ڈیفائن کرنا ہو اپنے وسائل اور وقت کو بچانے کے لیے, تو وہ کیسے کرے گا؟ اچھا دیکھیں, یہ دو بیسک طریقے جو میں سمجھتا ہوں اس سوال کو ایڈریس کرنے کے. جی جی جی. ایک تو یہ کہ مجھے اگر کھانسی بھی ہوتی ہے تو دو ہی اس کے حل ہوتے ہیں میرے پاس, یا میں اس کا خود حل نکال لوں یا میں اس کے پاس جاؤں جو اس کا حل نکال لیتا. ٹھیک ہے. اب ہمارے بڑے جب ہماری پرورش کر رہے ہوتے ہیں تو کتنی عجیب بات ہے, یہ سب مانیں گے جو سن رہے ہیں, ہماری مائیں جو ہیں حد الامکان ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے گریز کرتی ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں. جی 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 جی. اور ایٹ لیسٹ میرے اندازے میں 90% ایسے سرکمسٹانسز وہ اوائڈ کر لیتی ہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانے میں, اپنے ان ٹوٹکوں طریقوں سے جو ان کو پرورش میں ملے ہیں, جو ان کو سیکھنے کو ملے ہیں. کیسے؟ کیونکہ ان کو اتنا فرم بلیو ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے پتہ ہے, میں یہ اجوائن پیس کے دوں گی تو اس کی کھانسی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. بالکل. یا میں شہد کے اوپر کالی مرچ ڈال کے اس کو دے دوں گی اور اوپر کوئی بسم اللہ پڑھ کے کچھ اللہ کا نام لے کے تو اس کی کھانسی ٹھیک ہو جائے, اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہو رہی, پھر وہ کہتے ہیں چلو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ڈاکٹر کیا کرتا ہے کہ حد الامکان کوشش ہوتی ہے کہ اینٹی بایوٹکس نہ دے, کیونکہ اس نے اپنا کوئی ٹائم دیکھنا ہے کہ چاہے وائرل ہے تو اس نے اپنا, یا بیکٹیریل ہے تو کس طرح سے, وہ بھی اینڈ پہ جا کے کہتا ہے اچھا اب اس کو انفیکشن فائٹ ہی کر لیتے ہیں ایسے, اور پھر وہ اس کو اس پہ ڈالتا ہے کیونکہ اس سے امیونٹی ڈیمیج ہوتی ہے اور یعنی اور معاملات آ جاتے. اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں دو طریقے مل رہے ہیں. اب ہم اسی کھانسی کو ہم جادو پہ لے آتے ہیں. اسی طرح 90% جادو ٹائپ چیزیں جو ہیں ہماری مائیں جب دیکھتی ہیں نا ہمارے بچے کے اوپر کوئی ایسی الٹی سیدھی چیز کا انفلوئنس ہے تو وہ خود سے پہلے حل کرتی ہیں اس کا, وہ دم درود شروع کر دیتی ہیں, جو صورتیں آتی ہیں ان کو دعائیں آتی ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. نہیں تو اپنی ماں یا اپنی ساس یا اپنے بہن بھائی یا اپنے فلاں رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں کہ آپ پڑھ لیں, کسی کی دعا میں اثر ہے یا دم میں شفا ہے. جب یہ بھی نہیں ہوتا پھر وہ کہتے ہیں چلو جی آپ ڈھونڈو کوئی پیر فقیر دم درود بزرگ ٹائپ چیز, رائٹ. تو یہ ایک پروسیس ہے جس پروسیس کے بعد جا کے ہم اس نوبت پہ آتے ہیں. تو یہی پروسیس ہے جادو کو. اگر کسی کو فیل ہوتا ہے یا کہ اس کے اوپر یا اس کے کسی پیارے کے اوپر ایسے سمٹمز آ گئے ہیں جو جادو کی طرف اس کا انکلینیشن لگ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ پہلے وہ تمام حربے آزما لیں جو آپ کو
لمیٹڈ نالج میں جتنا بھی نالج آپ کے پاس ہے اس کے مطابق دین کی روح سے اس کا علاج بنتا ہے. نہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے اوپر یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ ایسا شخص ڈھونڈیں گے جس کا لمیٹڈ سے تھوڑا سا اوپر نالج ہے, اور کرتے کرتے آپ کسی ایسے شخص کے پاس پہنچتے ہیں جس کے پاس اتنا نالج ہے کہ وہ دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ جادو ہے یا نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی شیخ ابن عربی یا امام غزالی کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے, ڈائریکٹ فتوحات مکیہ میں شیخ ابن عربی نے کہا ہے کہ جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے وہ دیکھ کے بتا دیتا ہے جادو, جادو کو بھی دیکھ کے بتا دیتا ہے جادو ہے, اور جو جادو کا فیکٹری ہے اس کو بھی دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ اس کا اوپر جادو ہے. اب لوگ کہیں گے کہ اچھا یہ معرفت کے لوگ کہاں سے لائیں؟ پچھلے پروگرام میں ذرا آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس روحانی استاد نہیں ڈھونڈنا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہنچیں. یہ بلکہ میں سوال اس کے بعد لے کے آنے ہی والا تھا آپ کی طرف. جی وہ اچھا ہوا وہ اسی میں ایڈریس ہو جائے گا. ہاں جی دیکھیں پہلے میں وہ کلیئر کر لوں اگر آپ اجازت دیتے ہیں. پچھلے ایپیسوڈ کا ایک ہاں وہ کلیئر کریں کیونکہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, بڑا کنسرن ہے لوگوں کا. جی اس سے یہ سوال ایڈریس کرنا آسان ہو جائے. جی میرا جو کہنے کا مطلب تھا نا, کیونکہ اصل میں ہم اتنی ایپیسوڈ الحمدللہ کر چکے ہیں کہ میں کئی چیزیں ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتا ہوں کہ وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اب یہ چیپٹر 50 چل رہا ہے, تو اگر میں بیچ میں سے کوئی چیز آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھاتا ہوں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے میں نے وہ بات آدھی سی کر دی ہے اور وہ کسی چیز سے کانٹرڈکٹ ہو رہی ہے. ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ روحانی استاد کی یا استاد کی ضرورت پیش آتی ہے تو کیسے ڈھونڈیں, تو میں نے کہا تھا کوئی ضرورت نہیں, نہیں ڈھونڈنا چاہیے, انسان کو خود بننا ہے وہ استاد. دیکھیے میں نے اس کا مطلب کیا تھا, میں وہ کنفیوژن کلیئر کرنا چاہتا ہوں. طالب علم کا مطلب ہوتا ہے علم کا طالب. ٹھیک ہے, میں اگر کہوں نا طالب عالم, یہ ہدف ہی چینج ہو جاتا ہے, آپ کا ٹارگیٹ ہی چینج ہو گیا. جی میں علم کا طالب ہوں یا عالم کا معلم کا طالب ہوں, پہلے تو مجھے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اگر میں علم کا طالب ہوں تو ہم نے ایک دفعہ آپ ہی کی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ جس طرح طالب علم کا پیاسا ہوتا ہے, علم کا طالب ہوتا ہے, اس سے کئی گنا زیادہ طالب علم ہوتا ہے اپنے مسکن کا, کہ میں نے کس کے گھر بسیرا کرنا ہے, ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. لیکن علم کیونکہ اتنی بزرگ چیز ہے علم کہ وہ اس کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا, وہ ہینڈ پک کرتا ہے کہ میں نے اس کے پاس اتنا بسنا ہے, اس کے پاس اس ڈگری پہ بسنا ہے, اس کے پاس PhD تک جانا ہے, اس کے پاس فلاں ڈگری تک جانا ہے. کرتے 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 کس کے پاس میں نے روحانی استاد بن کے ملنا ہے, اس کو کس کو میں نے مینٹور بن کے مرشد بن کے ملنا ہے, یہ علم ڈیسائیڈ کرتا ہے. کس بیس پہ وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. طالب کی طلب کی سچائی, نیت کا خلوص یہ بتائے گا کہ وہ اپنے آپ کو کس علم کے قابل کرے گا. تو علم خود اپنا بسیرا اس کے پاس کرے گا. فرق کہاں آتا ہے کہ علم غیبی چیز ہے, جیسے کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا, جیسے میری باتیں غیبی چیز ہیں. تو علم کیا کرتا ہے, طالب علم کے پاس پہنچنے کے لیے معلم کے پاس بسیرا کرتا ہے, ٹیچر کے پاس. صحیح. دیکھیں اب میں یہ میرا مطلب کیا ہے اس بات کا. اگر میں طالب علم ہوں, میرا ہدف علم ہے, تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی مجھے اور علم کے وصال کو. صحیح. یہ وصال ہونا ہی ہونا ہے اگر طالب علم محبت سے, عشق سے علم کا طالب ہے. تو اب میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا یاسر بھائی کہ اگر میں کسی علم, میں اگزامپل دیتا ہوں, اگر میں چاہتا ہوں کہ میں میڈیسن سیکھ لوں, میڈیکل ڈاکٹر بن جاؤں, تو کیا مجھے اپنے ساتھ ایک ڈاکٹر ہر وقت چاہیے؟ صحیح. میرے پاس مریض آئے تو میں ایک بندے کے تھرو, ڈاکٹر کے تھرو, میں خود وہ علم میرے پاس بغیر کسی شخص کے آئے نا, علم خود اترے میرے اندر. طالب علم کا مطلب ہی یہ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے مرشد کی ٹانگ کے ساتھ جڑ کے بیٹھے رہنا ہے, وہ مرشد کے طالب ہوتے ہیں, یا ٹیچر کے ساتھ غلام ہو جانا ہے اس کا, وہ ٹیچر کے طالب ہیں.
وہ بے شک ٹیچر ڈھونڈیں، ان کو ٹیچر بھی مل جائے گا، وہ مرشد ڈھونڈیں، ان کو مرشد بھی مل جائے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا مت کریں. آپ علم کے طالب بنیں گے تو آپ کو استاد بھی اس رستے پہ ملیں گے، ان سے عزت سے آپ ملیں گے، وہ آپ سے عزت سے ملیں گے. اب وہ عزت کا ریلیشن شپ بنائیں گے تو وہ اچھے استاد ہوں گے جی. اور پھر وہ آگے چلائیں گے آپ کو اپنے سے، کیونکہ وہ وہاں ٹھہر گئے ہیں، وہ اس معیار کے طالب تھے جس معیار پہ وہ رک گئے ہیں. صحیح. جو ان سے بھی آگے کا طالب ہے وہ آگے اس طرح کے سنگ میل دیکھے گا اساتذہ کی صورت میں، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کو ایک مرشد ملے گا. اب وہ کس صورت میں ملتا ہے؟ وقت بھی مرشد بن کے ملتا ہے کسی کو، صحیح. کسی کو حادثہ مرشد بن کے ملتا ہے، کسی کو خواب میں کوئی بشارت سی ہوتی ہے کسی ایسے حقیقی عشق کی جو مجاز کی صورت اختیار کر لیتا ہے، وہ اس کا مرشد بن جاتا ہے. مرشد ایک ایسی علم کی سٹیٹ ہے جو کسی بھی صورت میں آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ، اب یہ کانٹروورشل بات ہے لیکن میں کر دیتا ہوں کیونکہ اس کے ریفرنسز موجود ہیں، بلکہ نہیں کرتا، چھوڑیں، وہ بہت کانٹروورشل ہے. اچھا. لیکن یہ کہ جب انسان اللہ کا طالب ہو جاتا ہے، اللہ سے لو لگا لیتا ہے، تو اس کے رستے میں اس کو کوئی بھی نہیں چاہیے، پھر اس کو صرف وہ اور اس کا رب چاہیے. جی جی بالکل. بیچ میں کوئی نہ ہو، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، یعنی وہ پھر ایک ہو جائیں. اب مجھے بتائیں، جو شخص اللہ کی محبت میں پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، اس کو ایک مرشد بھی ملے گا تو وہ مرشد سے صرف اور صرف گائیڈنس ہی لے گا. وہ مرشد کو کہے گا کہ آپ کو تو پتہ ہے، آپ مرشد تب بھی کوالیفائی ہوتے ہیں مرشد کے، آپ کو پتہ ہے مجھے رب چاہیے، مجھے آپ نہیں چاہیے. لیکن آپ مجھے ضرورت کس لیے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ رب مجھے ملے گا کیسے، رائٹ؟ مرشد کا تو ایک یہ کام، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے جو کسی مرشد کی شیپ میں کسی بندے کے اندر کوئی ایسا تاثر ڈال دیتا ہے کہ اب اس کو آخری سیڑھی پہ کہیں وہ پہنچ گیا، اس کو نہیں مل رہا، تو اس کا راہ سے گزرتا ہوا کسی شخص سے اللہ تعالیٰ اس کو یوز کر کے اس کو کوئی ایسا رستہ دے دیتا ہے، کوئی ایسا کالج ذریعہ دے دیتے ہیں ایسے وہ بزرگ کہ جدھر سے وہ آخری سٹیپ وہ لے لیتا ہے. اب میں کیوں اس کو یہ بتا رہا ہوں، میں کلوز کرنا چاہتا ہوں. لاسٹ ایپیسوڈ میں کنفیوژن کیا ہوئی کہ جیسے میں خدا نہ خواستہ ایسا کوئی امپریشن دے رہا ہوں کہ استاد کی ضرورت نہیں ہے اور مرشد کی ضرورت نہیں. میں یہ کہتا ہوں میں نے میوزک سیکھنا تھا، میں نے ٹیچر نہیں ڈھونڈنا تھا، میں نے میوزک سیکھنا تھا. تو مجھے رستے میں جو ٹیچر ملے، کسی نے مجھے یہ تک سکھایا کہ جہاں یہ دیکھو ماحول وہاں نہ آنا، جہاں وہ ماحول دیکھو وہاں آ جانا، وہاں اتنی دیر کے لیے رکنا. کسی کی ڈسیسڈ لتا منگیشکر کی یا مکیش کی آواز سے کچھ سیکھنے کو تمہیں مل جائے گا، مہدی حسن خان صاحب کی آواز سے کچھ مل جائے گا. اگر کوئی میوزک سیکھ رہا ہے اس کو کیا مہدی حسن خان صاحب زندہ چاہیے؟ نہیں، ان کی اتنی چیزیں موجود ہیں کہ وہی سکھا دیں گی. اسی طرح کوئی بھی چیز جو آپ کا ہدف ہے اس کے رستے میں اللہ تعالیٰ معاونت کے لیے یہ سارے چیزیں بکھیر دیں گے. آپ کو ان چیزوں کا ڈپینڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں واپس آتا ہوں آپ کے اوریجنل سوال پہ، اس والے. جی جی جی. اب کسی شخص پہ ہو گیا ہے جادو، تو مقصد کیا ہے جادو کا توڑ؟ مقصد کیا ہے اس بیماری سے نکلنا؟ مقصد یہ نہیں ہے کہ پیر ڈھونڈیں یا دم درود والا کوئی ڈھونڈیں. جب آپ کا مقصد ہوگا کہ آپ کو شفا مل جائے تو اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں. وہ آپ کس صورت میں دیں، وہ ذرا آپ کے تھرو دیں، وہ یاسر صاحب کے تھرو دیں، کس کے تھرو دیں، وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ دے دیں گے. آپ کی نیت یہ کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ اب میں پیر کہاں سے ڈھونڈوں. جیسے آپ نے اپنا قبلہ چینج کر کے کسی پیر کی طرف کیا تو وہ آپ کو ایکسپلائٹیشن والے 1.5 لاکھ لوگ مل جائیں گے. جب آپ کہنا مجھے شفا چاہیے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں مرض بھی میں دیتا ہوں، شفا بھی میں دیتا ہوں. اب وہ کالے جادو سے ہی کیوں نہ مرض لاحق ہوا ہو، شفا اللہ نہیں دینی ہے. تو جیسے میں شفا کا طالب ہوں گا تو مجھے اتنے ڈاکٹرز مل جائیں گے، روحانی استاد مل جائیں گے، خود ہی وہ ٹیمپرریلی آئیں گے مجھے وہ شفا. کیونکہ جیسے علم ڈھونڈ رہا ہے اپنے طالب کو، اسی طرح شفا بھی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ مجھے مانگو تو صحیح، میری طلب تو رکھو، میں شفا دے دوں گا. ایسی کون سی بیماری ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہو اور اس کا مرض نہ اتارا ہو؟ قرآن اس کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے کہ جو مرض اللہ اتارتا ہے اللہ اس کی شفا اتارتا ہے. جی دریاب بھائی، اب ایک اور بڑی زبردست چیز ہے، وہ
کوئی شخص جو ہے وہ ایک نارمل زندگی گزار رہا ہے اور اس کے ارد گرد کے تمام لوگ جو ہیں ان میں سے کوئی ایک ایسا شخص بھی اس کے ذہن میں نہیں آتا جو اس پہ جادو کروا دے، یا اس کو لگتا ہو کہ اس کے سرکل میں کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے، باوجود اس کے اس پہ ایسے سمٹمز آنا شروع ہو جائیں جو ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو رہے ہوں جادو کے عمل سے، تو کیا جادو کرنے کے لیے انس ہی ضروری ہیں یا پھر یہ خود بخود بھی ہو جاتا ہے؟ اچھا سوال ہے، یہ خود بخود بھی ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لیے کسی انسان کی بری نیت کی ضرورت بری نیت نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے یار میرے ساتھ یہ معاملات ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے اگر انسان وہ جو افیکٹی ہے وہ کسی ایسی سچویشن میں تھا جہاں ہر شخص کی زندگی میں ویک مومنٹس آ جاتے ہیں. ویک مومنٹس کا مطلب ہے چاہے وہ کمزور تھا ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، مالی طور پہ، عقیدے کے طور پہ، عمل کے طور پہ، کسی بھی صورت میں انسان کے ہم انسان ہیں، ویک مومنٹس آتے ہیں. ایسے ویک مومنٹس میں جو نیگیٹو فورسز ہوتی ہیں وہ تو انتظار میں ہوتی ہیں کہ کہاں انسان ویک ہو اور وہ اٹیک کر لیتی ہیں. اسی لیے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، دین کہتا ہے ہمارا کہ ہر وقت اپنی پروٹیکشن اپنے ایکٹیویٹ رکھنی ہے، کہیں پہ بھی ایزی نہیں لینا کسی بھی چیز کو. خاص طور پہ نیک لوگ جو شریف النفس لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادہ غیبی طاقتیں حملہ کرتی ہیں. دیکھیے ابلیس تو ایگزسٹ کرتا ہے نا، یہ تو تمام لوگ مانیں گے جو جادو کو نہیں بھی مانتے، ان کو مسلمان ہیں تو ماننا پڑے گا، کہ بلیور ہیں تو ماننا پڑے گا کہ ابلیس ایگزسٹ کرتا ہے. تو انسان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے پھر ڈیمیج کرنے کے لیے، ابلیس ہمسیلف از انف کہ وہ ڈیمیج کر دے. صحیح، حاسد کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. جی. تو انسان کے تو بغیر انسان کے بھی افیکٹ ہو جائے گا. اچھا، اب یہ ایک اور چیز کہ اس کے دورانیے کے اوپر بات کر لیں. کسی شخص پہ جادو کیا جاتا ہے یا وہ اس کی زد میں آ جاتا ہے تو اس کا دورانیہ طے ہوتا ہے کہ اس کا ہدف طے ہوتا ہے. مثال لے لیں کہ کسی شخص نے یہ سوچ لیا کہ اس شخص کا جو بزنس ہے یا اس شخص کی کوئی بھی خوشی جو ہے وہ اس سے چھن جائے، اس نیت سے کسی نے کسی شخص پہ جادو کرا دیا. جادو کا جو اثر ہے وہ امپلیمنٹ ہوا اور 1 سال تک اس کا وقت طے ہوا. سال کے بعد آٹومیٹکلی حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، یا پھر جب تک کوئی شخص اس کو روحانی طریقے سے روحانی معالج کے پاس جا کے اس کا علاج نہیں کرائے گا، یہ تا حیات قائم ہے. اب یہ ٹیکنیکل سوال پوچھا آپ نے. مطلب ایک سر اس لیے نا کہ ایک بندے پہ ہو گیا 16 سال کی عمر میں اور وہ ہو گیا 90 سال کا. یہ عام آدمی کا سوال نہیں ہے، مطلب اس کا جواب عام آدمی کو سمجھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، میں پھر بھی چلیں ریلیونٹ لوگوں کو تو سمجھ، یہ ان لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا جو آپ کا سوال سمجھ گئے ہیں. جی. اب دیکھیں مطلب کیا ہے اس بات کا، کیونکہ آپ نے اپنے سوال میں ایک بڑے 2-4 خوبصورت لفظ یوز کیے کہ اس کا ہدف کیا ہے. ہاں جی. میں نے بھاگنا شروع کیا، میں ایک اسپورٹس مین ہوں، ایتھلیٹ ہوں، میں نے بھاگنا شروع کیا تو میرا کوچ بھی کہے گا نا کہ کتنی دیر بھاگنا، یا تو ٹائم ڈیوریشن دے گا کہ اتنی دیر بھاگ، یا میٹرز میں بتا دے گا کہ اتنے میٹر بھاگ کے رک جائیں. جی. کوئی ایک سٹارٹ اور فنش لائن تو ہر چیز کی ہوتی ہے. جی. لیٹ سے 2 صورتیں ہیں. ایک صورت ہے کہ انسان نے جادو کیا ہے کسی دوسرے انسان پہ، ٹھیک ہے، اور ایک صورت آپ نے دوسری ایک اچھی ایڈ کی آج کے غیر انسانی مخلوق بھی انسان کے ویک مومنٹس میں اس کے اوپر افیکٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم آ جاتے ہیں انسان والے چیپٹر پہ. پہلے صحیح، انسان والے چیپٹر میں تو جیسے آپ نے کہا نا کہ لیٹ سے خدا نہ خاصہ کوئی شخص کسی کے پاس جاتا ہے کہ فلاں کو ڈیمیج کرنا ہے تو وہ پوچھے گا، کیونکہ وہ پیسے لیتے ہیں اس کام کے. جی یا کوئی بھی ریٹرن میں بارٹر کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، کپڑے لے لیں، کچھ لے لیں، نیاز زکوٰۃ جو بھی لینی ہے لے لیں. تو وہ کیوں مسلسل کرتا رہے گا جب تک اس کو ہز اینڈ آف دا بارگن پورا نہیں ہو رہا. جی. ہاں جی بالکل. میں لیٹ سے پیسے دے رہا ہوں کسی کو کہ یہ 10,000 روپے نہیں ہوگا، تو جب 10,000 ختم ہو گیا میں آگے جادو بھی نہیں کرتا. ہاں جی. جب تک تو باقی پیسے نہیں دے گا تو جادو رک جائے گا. جی. رائٹ، سروس ہے نا، سروس ہے. تو اس بیچارے فیکٹری کو تو پتہ ہی نہیں کہ یار یہ 6 مہینے بعد میں خود ہی ٹھیک ہو گیا. بات کرتے ہیں لوگ ایسے، یار 6 مہینے میں بڑا جائے، 1 سال میں بڑا ڈیمیج رہا، پھر خود ہی اللہ کی طرف سے وہ ٹھیک ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ پیچھے پیسے ختم ہو گئے اس کے پاس، یا اس کی نیت ختم ہوگی، جتنا ڈیمیج کرنا تھا کر لیا. اس کے بعد اس نے عامل کو کہا آپ چھوڑ دو اس کو، بے شک یا جان کے چھوڑ دو یا بس عمل نہ کرنا. تو آہستہ وہ ڈیمینش ہوتا رہا اور عمل ختم ہو گیا. صحیح. ایک تو صورت یہ ہو گئی. جو ہے نان ہیومن انفلوئنس، جو نیگیٹو فورسز انسان کو ڈیمیج کرتی ہیں، وہ پھر ہدف شدف نہیں ہوتا اس میں.
ٹھیک ہے. وہ پھر اس وقت تک ڈیمیج کریں گے, چاہے وہ ایک پل ہو چاہے وہ ساری عمر ہو, جب تک وہ شخص اس کو اوور کم نہیں کر لیتا, ٹھیک ہے, اپنے عمل کو اتنا اچھا یا اپنے ذکر و اذکار اتنے نہیں کر لیتا, تب تک وہ اس کو یوز کرتے رہیں گے ایز اے ویسل. اور جو سر مستند روحانی معالج ہوتا ہے, کیا وہ یہ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ اس کا دورانیہ اور انٹینسٹی اور سٹیج کیا ہے؟ سب کچھ. اور رنگ بھی بتا دیتا ہے کس رنگ کا انفلوئنس اس پہ آیا ہوا ہے, اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ کس نے کیا ہوا ہے, وہ شخص کون ہے, کہاں رہتا ہے, نام کیا ہے اس کا, کتنے لوگ شامل ہیں, ان لوگوں نے کس عامل کے پاس جا کے کون سا عمل کرا کے کون سی رستے کی رکاوٹ ڈالی ہے, سب نظر آتا ہے اس کو, جو معرفت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے حساب سے ہی پھر یہ بھی بتا دیا جاتا ہوگا کہ حل کیا ہے, حل کیا ہے اور کتنے ٹائم تک آپ کا حل ہو جائے گا. جی جی ایگزیکٹلی. تو یہ سوالات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ یقیناً اس طرح کے مسائل کا شکار ہوں گے, تو ان کے لیے یہ آسانی ہو جائے سمجھنے میں. اب آتے ہیں میڈیکل سائنس اور جادو کے اوپر. بہت سارے مرض آج بھی موجود ہیں جو کہ جن کا کوئی علاج نہیں ہے. میڈیکل سائنس اس پہ ہینڈز اپ کر دیتی ہے, یا کسی ایک خاص سٹیج کے بعد باوجود اس کے کہ آپ کینسر جیسے مرض کو بھی نہیں مانتے, ایک خاص سٹیج کے بعد کہتے ہیں اب علاج نہیں ہے, اگر آپ 4 مہینے پہلے آ جاتے ہو. تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تمام عاملین جو ہے وہ بس ایک پرٹیکولر ہی جا کے جادو کریں اور اس بندے کو ختم کرنا ہے تو اس مرض کی طرف لے جائیں؟ ایک سائٹ سوال کا ایک حصہ. دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا پھر واقعی ایسا ہوتا ہوگا کہ جس شخص کو کوئی ایسا مرض لاحق ہوا جو کہ اس کی ہسٹری میں بھی نہیں تھا, فیملی ہسٹری میں بھی نہیں تھا, اور وہ بالکل تندرست تھا, اور وہ سرٹن ہوتا گیا اور سٹیج 1 2 3 4 5 پکڑا اور بندہ ختم, تو کیا اس سے کوئی یہ اخذ کر لے کہ کسی نے جادو کرا دیا تھا؟ اچھا, جو آپ کی پہلی سائڈ ہے نا کوشچن کی, کہ یہ درست بات ہے آپ کی, آپ نے جو سوال کا پہلا حصہ ہے نا آپ کا, جی جی جی, یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جو جادو کرتا ہے یا کسی کے اوپر ہو گیا جادو اور اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی اس جادو کی وجہ سے ڈائریکٹلی. اب دیکھیں کوئی شخص یہ تو جادو نہیں کرتا نا کہ اس کو کینسر ہو جائے, وہ یہ کرتا ہے کہ یہ ڈیمیج ہو. اب وہ عامل ہے کہ وہ اس کی کوئی نہ کوئی چیز منگواتا ہے کہ اس کا کوئی نام ہے, اور کچھ بھی نہ ہو, نام اور ماں کا نام, ڈیٹ آف برتھ ہو, جو اس کو عمل کے اندر اس کے دائرہ کار میں آتی ہیں, وہ پھر کیا کرتا ہے, وہ پہلے وہ ٹائم لیتا ہے باقاعدہ, وہ کہتا ہے اچھا میں اس پہ وقت لگاؤں گا, وہ چلے کاٹتا ہے اس کے اوپر, اس کے بھی باقاعدہ اسی طرح چلے ہوتے ہیں جیسے نیک اعمال کے. ٹھیک ہے, وہ اس میں اپنے موکلات کے تھرو اس بندے کا سی ٹی اسکین ایم آر آئی کرتا ہے کہ اس کے ویک پوائنٹس کون سے ہیں, اس کی باڈی کے سب سے لیٹ سے ہارٹ کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے کسی کو, یا کسی کو کوئی فیملی میں ڈیزیز آ رہی ہے یا نہیں بھی آ رہی, اور اس کا کوئی ڈائٹ ایسی ہے, کولیسٹرول لیول ایسے چل رہے ہیں, جو کچھ بھی اس کے موکلات آ کے اس کو بتاتے ہیں کہ اس کا یہ ویک پوائنٹ ہے, یہ ویک پوائنٹ ہے, یہ ویک پوائنٹ ہے, کیا حکم ہے میرے آقا, کہاں سے ڈیمیج کرنا ہے اس کو. تو پھر وہ عامل کی گیم ہوتی ہے, وہ اس کی چوائس ہوتی ہے کہ اس کو کتنے پیسے ملے ہیں تو اس نے کتنا ڈیمیج کرنا ہے اس کا. تو پھر اس کی وہ اس پوائنٹ کو ہٹ کرتا ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا گڑیا والا کہ گڑیا میں سوئیاں مارتے ہیں تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے, اور طوطے میں جان ہوتی ہے تو طوطے کی گردن دبا دیں تو انسان کی گردن. یہ جو ہوتی ہیں یہ پریکٹیکل ریالٹیز ہیں, ایسا نہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے, یہ کم ہوتا ہے. اور بہت عام جو عمل کرنے والے نا, برا عمل کرنے کا, کالا علم کرنے والے, وہ بھی بہت کم ہیں جو میسٹر ہیں اس فیلڈ کے. اچھا, جیسے ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں خالص نہیں ملتی تو خالص عامل بھی کام ہے. جی خالص, جی ظاہر ہے. دیکھیں میں نے آپ کو جیسے کہا نا, ہر فیلڈ میں ڈاکٹرز بھی خالص کام ہے, انجینئرز بھی خالص کام ہے. جی 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 جی, عالم بھی خالص کام ہے. ہاں جی, مولوی بھی خالص کام ہے. جی جی جی. اس طرح ہر چیز میں جو 2 نمبری کا, فراڈ کا, چیٹ کا روم جو, اور برے کاموں میں تو چیٹ کا روم ویسے ہی زیادہ ہوتا ہے. یعنی چیٹرز کو چیٹ پڑ جانا, چوروں کو مور پڑنا بہت کامن چیز ہے. جی 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 جی. اب وہ یہ آپ کے پہلے سوال کا میں ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہاں ایسا ضرور ہے کہ کوئی ایسا ڈیزیز جو پیچھے سے ٹریول نہیں بھی کرتا, وہ عامل کی اسٹرینتھ ہے کہ وہ کتنا
اسٹرانگ عامل ہے کہ وہ آپ کو ایسی جگہ ہٹ کرے کہ آپ کو شک بھی نہ ہو, جان کے ایسی بیماری لاحق ہو آپ کو, اور اس کو یہ تک پتہ ہوتا ہے کہ کون سی بیماری موت کی طرف لے کے جائے گی, کون سی بیماری اس کو اتنا مفلوج کر دے گی کہ اس کی روزی رزق بند ہو جائے گا. صحیح. اور کون سی بیماری, کون سی ویک سائڈ اس کی پرسنالٹی کی ایسی کہ جو نمایاں کروں گا تو اس کے رشتہ دار اس کو ترک کر دیں گے, اس کے دوست ترک کر دیں گے. یہ بڑی, میں نے آپ سے کہا نا ٹیکنیکل سوال پوچھا, تو یہ بڑی ٹیکنیکل گیم ہوتی ہے عمل کرنے والوں کی. دوسرا جو آپ کا سوال کا حصہ ہے, اچھا پہلے حصے میں یہ بھی ڈال دیں جو میں سننے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ ہندو مت ہو, یہ سکھزم ہو, یہ جوڈیزم ہو, یہود مت ہو, یہ جینزم ہو, یہ کرسچینٹی ہو, سب کے سب میں جادو, کالا جادو اور ان کا توڑ اپنی کتابوں سے موجود ہے. اچھا, آپ پھر یہ بھی بتا دیں کہ کیا ایک مذہب دوسرے مذہب کے انسان کے اوپر اپنے عقائد کی پریکٹس کرتے ہوئے جادو کر سکتا ہے؟ جی جی, کرتا ہی ایسے ہے. نہیں, مثال لے لیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی ایک مذہب اور عقائد کا ہے, کسی بھی مذہب کو لے لیں, عمل کرنے والا مسلمان ہے, ہاں ٹھیک ہے, یوں کر لیں, اور جس پہ ہو رہا ہے وہ کرسچن ہے فار ایگزامپل, اور جو توڑ ہے وہ یہودی ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مطلب یہ ٹرائنگل جو ہے یہ ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں جب ہم نے ڈسکشن شروع کی نا, یہ عالم ایک عالم یہ ہے, ایک عالم المثال ہے جس کے اندر سارا غیب کا ویزیبلٹی میں لانے کا میکنزم ہے. تو وہ کسی بھی کتاب سے, کسی بھی, وہ عقائد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, عقیدے اور ول پاور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, مینیفیسٹیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ بلیف کے نام پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. لیکن ریاض بھائی اب بڑی نا میرے ذہن میں ایک کنفیوژن آ گئی ہے, یہ پتہ نہیں اب ٹاپک لمبا نہ ہو جائے, ہم کوشش کرتے ہیں اس کو مختصر رکھتے ہیں. ایک شخص نے شیاطین کے ذریعے یا جنات کے ذریعے, شیطان جن کے ذریعے ایک عمل کیا. اب اس شیطان جن کا جو مذہب ہے وہ ہو گیا یہودی, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ, اور اس نے مسلمان یا کرسچینٹی میں کسی شخص کے اوپر اپلائی کر دیا. اب اس کے سلوشن کے اوپر آ گیا ایک مسلمان عامل, تو وہ اس کو کیا اٹریکشن دے گا اس جن کو کہ وہ چلا جائے, کیونکہ اس کا تو مذہب بھی فرق ہے اور اس کی تو ریکوائرمنٹس یہ الگ ہوں گی. پتہ نہیں اب یہ اتنا مشکل سوال ٹیکنیکل ہو گیا ہے کہ سننے والوں کو پتہ نہیں سمجھ آئے. لیکن اچھا سوال ہے, لیکن ایک اس میں سر اس کو آسان کر دیتے ہیں سننے والوں کے لیے. مثال لے لیں کہ آپ چڑیا کو, ٹھیک ہے, اگر کہیں کہ جی میں آپ کو چکن دیتا ہوں, آپ میرا یہ کام کر دیں, تو وہ کیوں مانے گی آپ کی بات, ہوگی کہ میں نے کھانے نہیں, میری ضرورت ہی نہیں, بھائی میری ریکوائرمنٹ ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح سے کچھ اگر لوگ سمجھ گئے ہوں. ایک لیکن اس میں چینج کروں گا تو سوال کا جواب ایزی ہو جائے. جی. آپ نے کہا مسلمان عامل ہے مثال کے طور پہ, اور اس نے ایک ہندو کے اوپر جادو کیا ہے اور توڑ کرنے کے لیے کرسچن آ گیا. ٹھیک ہے. جب کسی مسلمان آدمی نے کسی مسلمان عامل کو اپروچ کیا ہے تو وہ مسلمان کی ڈیفینیشن سے نکل گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, پہلا ٹیکنیکل لوپ ہول میں بتا رہا ہوں جہاں سے یہ کرسچن یوز کر لے گا پاور اپنی, جو توڑ رہا ہے. توڑنے والا, جادو توڑنے والا کرسچن ہے آپ کی ہائپوتھسس میں. جی. جادو کرانے والے مسلمان ہیں, اور جس پہ جادو ہو رہا ہے وہ ہندو ہے. ٹھیک ہے, ہم ایک مثال دیں. جی. اب ہندو تو بیچارہ اس وقت بیماری میں آ گیا ہے, پسماندہ ہے وہ. ٹھیک ہے, جو توڑنے والا ہے وہ کرسچن ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ اپنے بائبل کے مطابق, اپنے ایمان عقیدے کے مطابق توڑ رہا ہے تو وہ بائی ڈیفینیشن کرسچن ہو گیا ہے, بلیور ہو گیا ہے, اس کو پہلا پلس مل گیا ہے. اچھا, کیونکہ وہ اللہ پہ بلیو کر کے کرسچن ہے نا. ٹھیک ہے, اپنے خدا پہ بلیو کر کے کرسچن ہے. اپنی الہامی کتاب کے ایگزرسزم کا جو کرسچینٹی کا پروسیس ہے وہ بھی بائبل سے ہی ہوتی ہے. صحیح. جیسے ہمارا رقیہ کا پروسیس ہے اسلام کا, یہ جادو توڑنے کا, جن نکالنے کا, یہ سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے. اسی طرح بائبل کے جو پروسیس ہے, خاص طور پہ جو جوڈیزم کا ہے, جو یہود مت کا ہے, جس کو قبالہ کہتے ہیں. جی. دا قبالہ تفسیر آف یہود مت از ویری پاورفل, ایکسٹریملی پاورفل. اگر کوئی نیک نیت قبالہ تفسیر کی بیسس پہ کسی ہندو افیکٹی کو
ٹریٹ کرنے آیا ہے جس کے اوپر ایک سو کالڈ مسلمان نے عمل کرا کے جادو کیا ہے, تو وہ ویسے سپیریئر ہو گیا مسلمان سے, کیونکہ مسلمان اپنی ڈیفینیشن سے باہر ہو گیا, وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو چکا ہے. جی. جیسے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی دھتکار دیا گیا ہے. اب وہ سٹنگ ڈک ہے اس آدمی ایمان والے کے لیے کہ وہ تو اس کو بچوں کی طرح ہینڈل کرے گا, وہ جن ہو یا انسان, وہ عامل ہو یا کچھ بھی ہو. جب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے بائی ڈیفینیشن, تو وہ اسلام اس کی پروٹیکشن نہیں کرے گا, نہ اسلام کا کوئی اصول اس کی پروٹیکشن کرے گا, چاہے اس نے ماتھے پہ مسلمان لکھا ہوا ہے. اب پروٹیکشن کس کی ہو رہی ہے؟ ہندو کی, جس کی پروٹیکشن میں انٹینٹ پیور آ گیا ہے, اس فیملی کا بھی جو افیکٹ ہوا ہے اور اس کرسچن کا بھی جو اس کو ٹریٹ کر رہا ہے. تو یہ اتنی بڑی طاقتیں آ گئی ہیں, وہ تو ویسے اس کو کھا جائیں گی اگر وہ ایک نمبر یہودی ہے یا مسلمان کرسچن ہے جو توڑ کر رہا ہے. تو ٹھیک ہے, اب اس سینیریو کو چینج کرتے ہیں. ادھر ہی توڑنے والا یہ اپنے بلیف کا پکا نہیں ہے, تو پھر مقابلہ آ جائے گا طاقت کا کہ وہ تگڑا عامل ہے یا یہ تگڑا توڑ کرنے والا ہے. پھر عقیدے کی اور اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی, یہ علمی ریسلنگ ہے. جی, پھر علمی اور اسکل کی ریسلنگ. اچھا دریاب بھائی, آخر میں جو ہے وہ ہم نظر بد کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے, اور پھر آج کے پوڈ کاسٹ میں ایک بڑا اہم اعلان ہے آپ کے لیے, اور وہ آپ سنیے گا ضرور. سر, نظر بد جو ہے وہ بھی اسی فیملی کا حصہ ہے, جادو, جنات اور وہ. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس سے پہلے بھی, ہم بہت ساری چیزیں آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. وہ جیسے کہ دریاب بھائی نے بتایا کہ اتنے سارے چیپٹرز کور ہو گئے ہیں, لیکن ہم اسے پارٹس میں کرتے رہے ہیں. آج کیونکہ ہم اسے ایک موضوع کی شکل میں لے کے چل رہے ہیں, اس لیے سر نظر بد جو ہے وہ کیا, اس کا بھی وہ ٹیمپریری ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسائل آ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نظر لگ گئی. نظر کا ہونا برحق ہے, ہم بحیثیت مسلمان سب اس کو مانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. تو نظر بد کے لیے آپ کوئکلی یہ بتا دیں کہ کسی شخص کو بار بار یہ وہم ہوتا ہے کہ مجھے بڑی زیادہ نظر لگتی ہے, تو اپنی زندگی میں ایسی کون سی پریکٹس قائم رکھے جس سے وہ ہمیشہ اس نظر بد سے محفوظ رہے؟ نہیں رکھ سکتا. نظر لگے گی ہی لگے گی. یعنی کوشش کر سکتے ہیں ہم لو پروفائل رہیں. اچھا, ہاں, اپنی عیاشی نہ دکھائیں, اپنے حلیے کو سادہ رکھیں, اپنی لائف سٹائل کو سادہ رکھیں. اور اگر اپنا لائف سٹائل آپ نے بچوں کو اچھا دینا بھی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, تو اس کو پرچار نہ کریں, نمائش نہ کریں, جگہ جگہ نہ بتائیں کہ بچے جو ہیں وہ مہنگے فون, مہنگی گاڑیاں یہ لے کے پھرتے ہیں. تو نظر تو لگنی ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر اور نظر ہر چیز کو پوسٹ کرنا, ہاں, نظر ہر کسی کو لگنی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نظر سے بچ جائے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے حد الامکان کوشش کریں تمام اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کلام کو اس طرح سے اپنی پریکٹس کا حصہ بنائیں ڈیلی لائف کا, تو پروٹیکشن ضرور ملے گی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نظروں سے بچ سکتے ہیں, یہ بچ ہی نہیں سکتے. حل کی طرف اگر کوئی سجیشن ہو, حل تو تب ہے جب مسئلہ جنریٹ ہو, جب نظر لگ جائے گی نا, تو پھر اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. ہاں جی, لگ گئی. اس سے پہلے صرف پرہیز ہے. پرہیز کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اپنی لائف کو لو پروفائل لیں, کسی چیز کو اس طرح سے اناؤنس نہ کریں کہ آپ کو پتہ ہو کہ دیکھیں نظر کا مطلب کیا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ حاسد کی نظر لگے, نظر تو اپنے کی بھی لگ جاتی ہے. زیادہ اپنوں کی نظر لگتی ہے جن سے آپ کوئی پروٹیکشن کر ہی نہیں رہے ہوتے. ہم حاسد سے تو پروٹیکشن کر لیتے ہیں, اس کو نہیں بتانا, فلاں کو نہیں بتانا, وہ میرا کزن جو ہے وہ فلاں ہے تو فلاں, میری پھپھو ایسی ہے تو خالہ ایسی تو ماموں ایسا, یہ تو ہم کرتے ہیں. آپ کے اپنے دوست یار جن کے ساتھ آپ مل کے ان لگژریز کو انجوائے کرتے ہیں, ان کی نظر لگ جاتی ہے, کیونکہ وہ بری نیت سے نہیں لگتی, وہ رشک کی نظر ہوتی ہے, جس کو envy کہتے ہیں ہم انگلش میں, کہ یار کاش میرے پاس بھی یہ ہو, یا اس کے پاس کتنی اچھی گاڑی ہے. یہ ہم بھی لوگوں کا رجحان ہوتا ہے, وہ اس نے کتنی اچھی جیکٹ پہنی ہوئی تھی, اس نے کتنے اچھے فون رکھا ہو. یہ خالی جو رشک کسی کے ذہن میں آتا ہے نا, وہ ہے سب سے خطرناک نظر, کیونکہ اس کی شیلڈ ہی کوئی نہیں ہے. آپ یہ کیسے بچا سکتے ہیں؟ آپ اب دیکھیں ہم لائیو جا رہے ہیں, آپ دیکھیں آپ ملین سبسکرائبر ہے آپ کا, ہاں جی, آپ کیسے اپنے آپ کو نظر سے بچائیں گے؟ آپ نے تو اپنے آپ کو ملین کے سامنے رکھ دیا. یہ میں اصل میں اب میرے ذہن میں یہ سوال چل رہا تھا. بہرحال ایک چیز اور بڑی اہم ہے, دیکھیں دریاب بھائی, اب ہم جیسے کبھی کہیں سے تھوڑی سی اچھی انکم ہو جائے یا کوئی اچھی گاڑی لے لیں, تو ہم
جس معاشرے میں رہتے ہیں چھپاتے پھرتے ہیں. جیسے کہ آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ یار زیادہ لوگوں کو نہ بتائیں, نظر لگ جاتی ہے, اس حد تک کہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے, پتہ نہیں لوگ اس کو کس طرح سے لیں گے. ایک ریڑھا رکشے ریڑھی والا بھی اپنی جوتی لٹکا کے رکھتا ہے. اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار اس بیچارے کے اس گدا گاڑی سے کسی کو کیا ہی حسد ہوگا, کیوں نہیں, لیکن اس نے پروٹیکشن کے لیے جو اس کے ذہن میں ہے, اس کی سطح پہ بھی تو نظر لگ رہی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے, ہر سطح پہ اس کے انوی کرنے والے موجود ہیں. ہاں تو لیکن سر اب اتنی بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں, ہم تو چلیں ایک یہ مثال آپ نے لے لی کہ ایک پتہ نہیں 1.5 لاکھ روپے کا رکشہ آتا ہوگا, کتنے کا آتا ہے, تو اس کے اوپر ایک شخص نے پروٹیکشن کے لیے کالا کپڑا باندھ دیا. ضروری ہے. ایک شخص جو ہے وہ اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کرتا ہے اور کہتا ہے میری ویب سائٹ پہ دیکھ لیں, سارے میرے شیئرز اور ٹرانزیکشنز اور میری ٹوٹل ویلتھ اور ہر چیز اور پروفٹس نظر آ رہے ہیں. اس کو نظر نہیں لگتی. لگتی ہے اس کو بھی نظر, کیوں نہیں لگتی؟ اس کو پتہ نہیں ہے نا کہ اس کو نظر لگی ہے. کیا پیسے والے لوگ بیماری نہیں دیکھتے؟ دیکھتے کیا تو پیسے ہیں. والے لوگ پریشانی نہیں دیکھتے؟ ایسی پریشانی اللہ تعالیٰ جتنی اوپر لے کے جاتا ہے انسان کی سو کالڈ مٹیریل سکسیس, اتنی ڈراؤنی مشکلات ہوتی ہیں اوپر. ہم تو سستے میں نکل جاتے ہیں, زندگیاں گزارتے ہیں کہ یار ہم نے نہ ہمیں وہ دیکھنے کو ملے نہ اتنی بڑی پریشانیاں دیکھنے کو ملے. ہم سستی پریشانیوں میں الحمدللہ سستے نکل جاتے ہیں. جتنی سطح اوپر جاتی ہے, میں تو سن کے حیران رہ جاتا ہوں اوپر کی سطح کے جو پریشانیاں اور سوال ہیں, کیونکہ میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کسی وجہ سے کہ میں ان کو کوئی حل دے سکتا ہوں. تو جب میں ان کے مسائل سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کا کتنا احسان ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں تو آسان کرے ہی, لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اس سطح پہ ہی نہ لے کے جائے جہاں پہ یہ مشکلیں ہوں. تو جتنا ہم نے حدیث قدسی ڈسکس کی تھی ایک دفعہ کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے تھوڑے سے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے میں اس کی تھوڑی سی عبادت پہ راضی ہو جاتا ہوں. تو جتنا کم ہوگا آپ کو اتنی کم اس کا شکرانہ بھی کرنا پڑے گا نا. جتنا زیادہ ہے اس کا شکرانہ بھی زیادہ ہے. تو نظر تو زیادہ اوپر کے لگنی ہے. اب اس کو پتہ نہ چلے کہ اس کو لگ رہی ہے, یا جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نظر کا افیکٹ ہے. یہ اس نے آنکھوں کے آگے وہ لگائے ہوئے نا شیڈز. مطلب یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ نظر سے پاک ہے. نظر اس کو لگتی ہے, آپ کو بھی لگتی ہے, مجھے بھی لگتی ہے. اللہ بچائے, اللہ سب کو ایسی نظر سے, بری کیا رشک کی نظر سے بھی بچائے. بری نہیں ہوتی وہ, لیکن اس کا افیکٹ برا ہوتا ہے. ریاب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک ملاقات ہوتی ہے. جزاک اللہ.